بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رمضان المبارک میں جو ہم نماز تراویح کو ادا کرتے ہیں تو اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 8، 12، 16 یا پھر 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جو 3 دن تک نماز تراویح کا اہتمام فرمایا تو کسی ایک صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے کتنی رکعتیں پڑھی، اور اگر کسی حدیث سے ثابت ہوتا بھی ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ حدیث جو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو پہلی بات آپ سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ سند کے لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن متن کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، متن کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ زیادہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث تراویح کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اس طرح کہ آپ نے اس حدیث کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں رسول اللہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر صرف رمضان کے بارے میں کہا ہوتا تو پھر تو ہم مان لیتے کہ رمضان میں تراویح ہی پڑھی ہیں، اور یہ جو غیر رمضان کہا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں تراویح تو ہوتی نہیں، اور غیر رمضان میں رسول اللہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو وہی جو تہجد کی نماز رسول اللہ غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے تو رمضان المبارک میں بھی وہی تہجد کی نماز ہی ادا کیا کرتے تھے، نہ کہ تراویح۔ تراویح کی نماز ایک الگ چیز ہے، اس حدیث سے 8 تراویح کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح تو یہ اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، لیکن جماعت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ بھئی اگر تم جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہو تو پھر انہوں نے تراویح کتنی پڑھائی وہ بھی آپ لے لیں کہ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے، بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی ایک سے بھی یہ 8 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر کے دور میں رسول اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی وہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے شروع کی تو حضرت عمر کے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ کسی ایک شخص نے بھی 8 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، اور حضور علیہ السلام سے لے کر 1000 سال بلکہ 1200 سال تک کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص نے بھی 8 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہو۔ اور آج سے 150-200 سال پہلے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ پوری روئے زمین پر کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی سمیت یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھی جاتی تھی، تو اس سے اجماع ثابت ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی پوری امت جو ہے کسی گمراہی کی بات پر جمع نہیں ہو سکتی، تو اس سے اجماع ثابت ہو گیا کہ پوری امت جو ہے ایک وقت میں 20 رکعت نماز تراویح پہ جمع ہو گئی تھی، تو اجماع سے بھی 20 رکعت نماز تراویح جو ہے ثابت ہو گئی۔ آج سے 150-200 سال پہلے 8 رکعت نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کروانے والے ان لوگوں کو غلط کہتے ہیں جو شروع سے 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو خدا را آپ جتنی رکعتیں بھی پڑھیں یہ سنت عمل ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آپ 8 پڑھیں،
12 پڑھے یا 16 پڑھے، جتنی بھی پڑھے یہ آپ کی سردردی ہے، لیکن اگر کوئی شروع سے 20 رکعتیں پڑھتا آ رہا ہے تو کم از کم خدا را اسے غلط تو نہ کہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم اور سمجھ عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔